وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان فارسي رضي الله عنه. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. بزرگان ملت، پیارے نوجوانوں، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان نہایت افضل مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رمضان سے متصل ہے. رسول پاک علیہ السلام اس میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو ایام ہوتے، جن ایام میں ہمیں نماز پڑھنے سے یعنی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اس کی جو قضا تو کرنی ہے روزے کی، تو ہم جو ہے صرف شعبان میں قضا کیا کرتے تھے اکثر. اس لیے کہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، تو ہم بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، وہ قضا ادا کرتے تاکہ میاں بیوی کے اندر سہولت ہو، وہ بھی روزے سے ہو، ہم بھی روزے سے ہوں. تو یہ سہولت کے خاطر قضا جو ہے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں اپنے روزے جو قضا ہوتی ہیں ایام میں کبھی بھی قضا کر سکتی ہیں، کبھی بھی قضا کر سکتی ہیں. یاد رکھ لو کہ ناپاکی کے ایام میں نمازیں معاف ہیں،
مسئلہ معلوم ہونا چاہیے عورتوں کے لیے نماز معاف ہے وہ دنوں میں، 8 دن ہو یا 10 دن ہو، آخر 10 دن تک ہی ہے، 5 دن ہو، بہرحال جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے، یاد رکھ لے، اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے تاکہ آپ کے ذہن میں بات بس بیٹھ جائے۔ تو یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ اب گرمی بھی شروع ہو چکی ہے، تو گرمی سے نہ گھبرائے، انشاءاللہ رمضان کے متعلق ہم آئندہ باتیں کریں گے، احادیث شریفہ بھی ذکر کریں گے، مگر خاص بات یاد رکھیں کہ یہ مہینہ بالخصوص ہم ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، جہاں کثرت کے ساتھ احناف بستے ہوئے، حنفی مسلک حنفی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے، ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، امام مالک کو ماننے والے مالکی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی کہتے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے حنبلی کہتے ہیں۔ یہ نسبت ہے، جیسا حیدرآباد میں رہنے والا حیدرآبادی ہے اور اورنگ آباد میں رہنے والا اورنگ آبادی ہے، یہ نسبت ہوتی ہے، نسبت جڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی جو ہے شہر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں بخاری، کیا ان کا نام بخاری ہے؟ ان کا نام بخاری نہیں ہوتا، گاؤں سے نسبت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض کو ایسا جو ہے اعتراض پیدا ہوتا ہے، یہ حنفی کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں بھائی بولتے ہیں۔ اچھا امام بخاری کو بخاری کیوں نہیں بولتے؟ کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ امام ترمذی کو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ جب بھی آیا کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، کیا بخاری میں آیا ہے؟ کیا بخاری صاحب لکھے کیا بولے تو کیوں بخاری بھائی، کیا بات ہے؟ وہ نسبت کیوں بخاری کی طرف؟ ان کا نام تو محمد بن اسماعیل ہے، ان کا نام اسماعیل، محمد بن اسماعیل نام ہے ان کا، وہ نام لینا چاہیے۔ یہ جیسا ہی قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی جیسا آ جاتا تو ایک دم دماغ کھٹکھٹانے لگتا اور کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ نسبت ہوتی ہے، یہ جڑی ہوئی نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت جو جڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے آدمی اس کی پہچان ہونے لگتی ہے، کیا ہے مزاج اس کے اندر، کیا ہے ان کی فکر، کیا ہے۔ اہل سنت الجماعت ہم کہتے ہیں سنی ہیں، شیعہ، اہل تشیع سب الگ الگ ہے، رافضی ہیں، معتزلی ہے اور تشیع ہے، سب یہ الگ الگ جڑی ہوئی ہے، سب ساری کی ساری نسبتیں، اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی فکر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات واضح۔ تو اب یہاں اصل بات یہ ہے سمجھنے کی اور جاننے کی، یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر امام اعظم رضی اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا۔ 2 تاریخ علی الاختلاف، 2 تاریخ ہے۔ تو اب ہم حنفی جو ہے نا، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم حنفی ہیں تو یہ نسبت ہے، تو نسبت کیوں ہے، حنفی کیوں کہتے ہیں، پھر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو پھر خالی ایسے ہی اندھے تخلیق جو ہے آپ اسی طرح جو ہے تقلید کرتے رہیں گے تو مناسب نہیں ہے، یہاں ذہن میں لاؤ، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بنیادی بات اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، 4 امام برحق ہیں۔ کوئی شافعی کے امام شافعی کو ماننے والا شافعی وہ اپنی جگہ برحق ہے، امام ابو حنیفہ کو ماننے والا وہ اپنی جگہ برحق ہے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا وہ اپنی جگہ ہے، امام مالک کو ماننے والا اپنی جگہ وہ برحق ہیں، یاد رکھ لیں۔ اور کوئی بھی قرآن اور احادیث شریفہ سے مسائل کا استنباط نہیں کیا، سارے کے سارے اپنے علم، اللہ نے ان کو جو لیاقت، صلاحیت جو دی ہے اس کے حساب سے انہوں نے اپنے اپنے مسائل نکالے۔ اگر نہیں نکالتے تو ہوتا کیا ہوتا؟ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں نکالتے وقتی طور پر۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ہے، ضرورت نہیں ہے بھئی ہم کو، تھوڑی دیر کے لیے سوال، آپ سے سوال، پھر میں آپ سے جواب طلب کروں گا۔ ہم نہیں مانتے سیدھا، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کی نماز میں، نماز 5 وقت فرض ہے، نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اتحیات ترک ہو جائے، یا درود شریف ترک ہو جائے، یا سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، یا سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لے، پہلے پڑھنے کے بجائے بعد میں پڑھ لے سورہ فاتحہ، یا اسی طرح ثنا کو چھوڑ دے، اسی طرح رکوع چھوڑ دے، یا ایک سجدہ چھوڑ دے، یہ اتنے سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ یا سجدہ سہو کریں گے یا آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ سجدہ سہو کریں گے یا آپ کی نماز نہیں ہوگی یا ہوگی؟ یہ 3 جوابات، ہوگی بولو یا نہیں ہوگی بولو، ہوگی تو کیوں ہوگی، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوئی، ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے مثال کے طور پہ درود شریف آپ چھوڑ دیے، درود ابراہیم آخر میں پڑھنا تھا، چھوڑ دیے، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ اب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جواب دیں گے آپ؟ ٹٹولو قرآن، احادیث شریفہ تلاش کر لو، آپ بڑے عالم دین ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے اور فاضل ہیں، آپ اپنے طور پہ مسئلہ نکال کے بتا دو تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کون ہے بتاؤ۔ اتحیات ترک کر دیا آپ نے، اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی تو بولو ہوگی، کیا دلیل؟ نہیں ہوگی تو کیا دلیل؟ آپ بتانا چاہیے نا بھئی آپ کو۔ اور انسان تو غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتے، نسیان، بھول ہے، 3 رکعت کے بجائے 4 پڑھتے، 4 کے بجائے 3 پڑھتے، کیسے کریں گے مسائل حل؟ میں آپ سے سوال، بتاؤ کہیں قرآن اور احادیث میں ہے تو استدلال کر کے آپ اپنے طور پہ بتا دو۔ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے ہی نہیں، جتنے دنیا کے اہل حدیث ہیں ان سے چیلنج کر کے تو کہہ رہا ہوں، بتاؤ کوئی قاعدہ قانون ہے تو، آپ کا کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے، کیا دستور ہے؟ یہ ان کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، ان لوگوں کا، ائمہ کا۔ قرآن کو پڑھا، احادیث شریفہ کو اچھی طرح پڑھا، کون سی حدیث کس درجے میں ہے، یہ حدیث درجے ضعف میں ہے، یہ حدیث مشہور ہے یا متواتر ہے، اس کو دیکھا، سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استنباط کیا، کس کے ترک پر، کس کے چھوڑنے پر وعید ہے، کس کے چھوڑنے پر سزا ہے، کس کے چھوڑنے پر سختی ہے، کس کے کرنے کے لیے حکم سختی سے دیا گیا، ان سب کو دیکھنے کے بعد اس درجے پر کہا کہ فرض نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، باقی کے سنتیں ہیں، اور قاعدہ بنا دیا فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اگر واجبات ترک ہو جائے، قاعدہ بنا دیا واجبات اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی، سنت چھوٹ جانے سے آپ کو، یعنی واجبات ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لو، ہو جائے گی، اگر سنت ترک ہو جائے تو نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے نہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ قاعدہ انہوں نے بنا دیا، اتنا استعمال۔ اچھا یہ کتنے نماز آپ یہاں پر اتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے نا بھائی، 14 واجبات ذرا ٹھہر کے سنا دو تو کتنے لوگ سنا سکتے ہیں؟ یہ بھی ضروری ہے، سنتیں کون سنا سکتا ہے؟ اتنا آسان کر دیا نا بھائی۔ تو یہ لوگ اس طرح کے مسائل کو نکالے، وہ لوگ استنباط کی اتنی سہولت کی انہوں نے، ہمارے لیے اتنی سہولت دی، ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے، وہ جو مسائل اتنے نکالے ہیں اتنا ہم کو یہ یاد بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، نہیں بھائی چل جاتا، چھوڑ دو چل جاتا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، ارے یہ عبادت ہے، عبادت کیسے چلے گی؟ عبادت ہے، عبادت جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف ہم کو عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، گرچہ یہ فروعی چیزیں ہیں ساری کی سارے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہیں، اب عبادت میں ہی اتنی کوتاہیاں ہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ بھئی آپ ایک کہیں ملازم ہے تو ملازم جو ہے، آپ اپنی ملازمت لیٹ چلے جا رہے ہیں،
کتنا لیٹ گئے تو کتنی تنخواہ کٹ ہو جاتی ہے، کتنا لیٹ نہیں گئے تو کیا ہوتی ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں نا بھائی، یہ تو پیٹ بھرنے کے لیے ہے. وہاں تنخواہ بھی کٹ ہو جا رہی ہے، وہاں پہ جو ہے آپ پر جو ہے نہ ہی الٹا کام کرنے کی وجہ سے نکالا بھی جا رہا ہے، ان کے مخالفت کرنے کی وجہ سے باہر بھی برخاست کر دیا جا رہا ہے. یہ تو اصل مقصود ہے عبادت. اس میں اگر کوتاہی اور غفلت ہوتی تو کیا ہوگا؟ ایک سوال و جواب آپ کے اندر. اس طرح کتنے مسائل نکالے جانتے ہو امام اعظم رضی اللہ عنہ؟ کتنے؟ 83,000 مسائل کا استنباط کیا انہوں نے. کتنے؟ 83,000. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 83,000. ہزار نہیں. ہم تو 14 واجبات کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے نماز کے اندر. اس طرح انہوں نے قرآن اور احادیث شریفہ اپنے سامنے رکھ کر جو استنباط کیا ہے، 83,000 مسائل آپ نکالے. 83,000. تو آپ اکیلے نہیں ہوا کرتے تھے. اس محفل میں جب علمی بحث ہوتی تو ہزاروں کی تعداد میں علماء، مفتیان کرام، مفسرین، محدثین، اس زمانے کے اعلیٰ پیمانے کے سب ہوتے تھے. ایک آیت پر بحث ہوتی کئی ہفتے، پھر مسئلہ اپنی اپنی رائے پیش کرتا. یہاں سنت ثابت ہونا چاہیے، یہاں فرض، یہاں واجب ہونا چاہیے. سارے مسائل کے سب کی باتوں کو سننے کے بعد امام اعظم پھر اپنا فیصلہ فرماتے. اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے. ایسا ایک مسئلہ نہیں، ایسا نہیں نکلا. اور یہ سب جو ہے یاد رکھو، یہ اپنے طور پہ نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم. نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس دین کو لے کے چلنا ہے، اس علم کو باقی رکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب کرتا. اب وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پوچھیں، پروردگار عالم کوئی نبی تو نہیں آنے والا ہے، پھر تو کیا کرے گا؟ تو آئیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ترجمے کو اور مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. هو الذی، یہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے، یعنی وہ جو پڑھے لکھے عرب میں نہیں تھے نا، امیین میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے منہم. تو وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم، ان امیین پر تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سکھاتے ہیں ان کو آیاتی، اللہ کی آیتوں کو. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں. پاک کا مطلب شریعت کا راستہ بتاتے ہیں، ان کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، یعنی شرک سے پاک کرتے ہیں، شریعت پر چلا کر انہیں پاک رکھتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا، جبکہ وہ لوگ من قبل، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے سارے کے سارے مشرکین. یہاں تک ہو گیا. اب آگے آئیے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. یہ تو امیین جو ہے نا، ان کو تو سکھاتے تھے. وَآخَرِينَ، ان کے بعد، ان میں سے بعض. آخرین، ابھی ان سے ملے نہیں، صحابہ سے ملے نہیں، ان کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کو بھی سکھاتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، نہ رسول سے ملاقات ہوئی، رسول سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں، ان کو بھی کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو صحابہ عربی جانتے تھے، اس کی فصاحت سے واقف تھے، اس کی بلاغت سے واقف تھے، اس کے مفاہیم سے واقف تھے. ان کو تشویش بھی ایسے کون ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، قرآن ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ابھی بیان کر رہا ہے، ابھی آئے نہیں، بعد میں آنے والے ہیں. کون؟ اب سوال تو کر لیں، وہ کون لوگ ہیں جس کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام تو لے لے. فوراً سوال کرنے لگی. اس حدیث کو تقریباً بہت سارے، بخاری میں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے، بخاری و مسلم میں آیا ہے، اور سنن دیگر کتابوں میں لو کان الایمان عند الثریہ لتنالہ رجال من فارس. بخاری، مسلم، صحاح ستہ، سب تقریباً کتابوں میں آیا. میں اس کا عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے. تو
تو وہاں پر رسول پاک علیہ السلام سے ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ صحابہ سوال کرنے کے اب معلوم ہو جائے بے چین تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ سلمان فارس کے جو تھے ان پر پڑی. انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, ایسا کندھے پہ رکھ دیا ہاتھ. دیکھیے فَأُنزِلَ عَلَيْهِ سورۃ الجمعہ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آیت سورت نازل ہوئی آخرین منہم لما یلحقوا قال قلت, میں نے کہا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہیں؟ فلم یراجعوا, جواب نہیں دیے. حتیٰ سأل ثلاثا, 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد جواب کیسے دے رہے ہیں؟ فینا سلمان الفارسی, ہمارے درمیان سلمان فارسی تھے. وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان, اپنا ہاتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پشت پر رکھا. رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال, پھر آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء, اگر سریا کے اندر ستارہ, سریا جو ہے نا ستارے, سریا کے اندر بھی ایمان ہو تو فارس سے ایک شخص ایسا ہوگا وہاں سے ایمان لے کر آئے گا. یہ فارس میں رہنے والے کون؟ کوفہ میں رہنے والے کون؟ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نعمان بن ثابت, سریا کے اندر ایمان ہو, اللہ کے رسول نے ان کے لیے پیشن گوئی فرما دی ہے. جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ تم کوفہ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی, وہ کون سے صحابی جانتے ہو؟ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی ابتدا سے سنت اختیار کی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ بعض باہر سے آنے والے قبیلے جب مدینہ آتے تو حضرت جو ہے ان کو دیکھتے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور ان کے گھر والوں کو دیکھتے, ایسے حضور کے گھر میں جایا آیا کرتے, ہم سمجھتے کہ حضور کے خاندان کے سمجھتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فقیہ ہوتے ہیں. یہاں آئے کوفہ کے اندر, مدرسہ قائم کیا, پڑھاتے رہے, اپنا علم تقسیم کرتے رہے. اب یہ دور کون سا دور ہے؟ ہم یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر 70 سال کے بھی ہیں, اس کے اندر 80 سال کے بھی ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر 60 سال کے بھی ہیں. خیر ان تینوں سے بحث کرنا چاہتا ہوں, 60 70 80 سال کے حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے 60 سال پہلے کا دور دیکھا ہے, بچپن میں تو دیکھا ہے. 60 سال 70 والے بچپن میں دیکھا ہے, 80 والے 20 سال دیکھے ہیں بچپن میں, اپنے 20 سالہ دور دیکھے ہیں. تو ایسی ہی یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 70 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سال بعد؟ 70 سال. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, بعضوں نے کہا کہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اگر 80 میں پیدا ہوئے تو 70 سال, اگر 70 میں پیدا ہوئے تو 60 سال. اور آپ کو عمر کتنی ملی؟ ٹوٹل آپ کو تقریباً 70 برس کی آپ کو عمر ملی. 70 برس 150 سال میں آپ انتقال کر گئے, 150 سال میں. تو صحابہ کا دور آپ نے دیکھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کا دور آپ نے دیکھا, صحابہ سے ملاقات کیے, صحابہ سے علم حاصل کیا. میں آپ کو حدیث سناؤں گا, کس صحابی سے آپ نے علم حاصل کیا, کتنے صحابہ سے آپ نے حاصل کیا علم. تو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے. امام بخاری کب کے؟ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, بخاری میں آیا کیا, مسلم میں آیا کیا, یہ سوال کرتے ہو. امام بخاری کب کے؟ امام بخاری 200-250 سال بعد کے ہیں, 250 سال بعد کے حضور کے, جب پیدا ہوئے انہوں. 70 سال
جو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھے، تابعین کو دیکھے، وہ اس کے اندر ان کا جو نماز پڑھنے کا انداز وہ چینج نہیں ہوتا۔ حضور کو دیکھنے کے بعد، حضور کو دیکھ کر جو نماز پڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے سال آپ کے سنگت میں رہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ رکعت باندھ لیے۔ کہاں باندھے؟ یہ چینج نہیں ہوتا۔ ہاں 200 سال کے بعد چینج ہو سکتا ہے، ممکن ہو چینج ہو سکتا ہے یہ انداز، مگر 70 سال بیتے ہوئے، 70 سال بیتے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑھایا، ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد حضرت علقمہ نے پڑھایا، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے استاد گرامی ہیں وہاں پڑھائے، پھر امام اعظم اس مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ یہ سلسلہ رہا، صحابہ کا مدرسہ جو قائم ہوا وہ مدرسہ چلتا رہا۔ یہ فقہی مسائل کو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے نکالا ہماری سہولت کے خاطر، ہماری سہولت کی خاطر۔ اب یہاں پر نہانا، غسل کرنا تو طریقہ معلوم ہو گیا آپ کو، بھائی ہے غسل کا طریقہ معلوم ہے، غسل کا طریقہ معلوم ہے آپ کو۔ ہمارے پاس بچیاں، خیر بچے تو نہیں ہیں، پینٹ لگاتے ہیں، پینٹ، ناخون، آج کل جو ہے ناخون جو ہوتے ہیں نا، ناخون ایسا لگا ہوا نہا لیے، پورا غسل کر لیے۔ غسل واجب ہے، لازم ہے، نہانا لازم ہے، پورا نہا لیے ویسی طرح کے، تو غسل ہوا نہیں ہوا؟ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہوا نہیں ہوا؟ نہانا ہوا نہیں ہوا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نکالنا پڑتا ہے قرآن اور احادیث شریف۔ کتنے فرض ہیں نہانے میں، غسل کرنے میں کتنے فرض ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے فرض ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا، کہیں بھی آپ کو جو ہے جگہ خشک نہ ہو، یہ فرض آپ بتا رہے ہیں۔ کلی کرنا بھول جائے، ناک میں پانی چڑھا جب بھول جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا، نہانا مکمل نہیں ہوتا، غسل لازم پورا نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوا تو وضو نہیں، وضو نہیں تو پھر جو ہے نماز نہیں، وضو نہیں۔ تو کس نے مسائل نکالے؟ کہاں سے نکالے؟ قرآن اور احادیث شریفہ سے، قرآن اور احادیث، ان کا احسان ہے، اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ 3 چیزیں فرض ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ سارے بدن پر پانی بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ 3 چیزیں آسان کر دی ہم کو۔ اب اس کے اندر پہلے سٹارٹ میں اپن کیا کرتے ہیں، اگر آپ احادیث شریفہ کو اگر پڑھیں گے تو وہ کیسا رہے گا جانتے ہو؟ وہ اس طرح ہے کہ نہانے کا طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہانے کا طریقہ بتایا اور طریقہ بتایا، پہلے ناپاکی جہاں لگی ہوئی اس کو دور کر دو، اس کے بعد جو ہے آپ پر لازم، اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ سر پہ سے 3 مرتبہ پانی، دائیں سیدھے جانب سے 3 مرتبہ پانی، بائیں جانب سے 3 مرتبہ پانی۔ کوئی ایسا نہاتا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے کوئی ایسا نہایا کیا؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا نہایا ہے تو بتاؤ۔ پھر اگر ایسا نہیں نہایا ہے تو اس کا غسل ہوا ہی نہیں۔ حضور تو ایسا نہائے تھے، حضور تو ایسے ہی نہائے تھے۔ تو یہ آپ نے بیان کیا کہ یہ پہلے کے پہلے جو وضو کرنا ہے یا ناپاکی کو دور کرنا ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہے؟ سنت ہیں، وہ ترک ہونے پر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ قرآن جس کو بیان کر رہا ہے وہ فرض ہے، اس کے ترک پر آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ بتایا امام اعظم نے، یہ قاعدہ بتایا۔ ورنہ نہیں تو یہ کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے وضو کر آپ نہاتے ہیں سیدھا گئے، کوئی تو شاور کے نیچے نہا رہا ہے، کوئی غوطہ لگا رہا ہے پانی میں، غسل ہوا نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہے، ہوا نہیں ہوا؟ بھئی وضو تو نہیں کیا اس نے، شاور کے نیچے بیٹھ پانی نہا رہا تبھی تو وضو نہیں کیا، پانی جہاں ڈالنا ہے وہیں ڈالا۔ اگر وہ طریقے کو ہم فرض قرار دیں، وہ جو چیز ہے اللہ کے رسول نے ایسا کیا، کرنا تو ویسی چاہیے، سنت ہے، سنت ادا ہو رہی، ثواب ملے گا آپ کو۔ سنت طریقے سے اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا،
فرائض کیا ہیں؟ فرائض کیا ہیں؟ وہ فرائض ترک ہو جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اب یہ جو ہے بچیاں لگاتے ہیں، لگا کے نہا لیے، کہاں سے لگائیں گے آپ؟ کیسے استدلال کریں گے؟ کیسے استدلال کریں گے؟ عام آدمی کرتا وہ امام اعظم، ہاں اللہ فرما رہا ہے تو یہ نکال دو، یہ نکال کر جسم کے ہر عضو تک بال بھی برابر خشک نہ رہے وہاں تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ یہ طریقہ جو بیان کیا امام اعظم کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے۔ اب وضو ہے، دیکھ لیجئے یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اتنے بیٹھے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وضو کرے مسواک کرے، جب بھی وضو کیے ہے مسواک کیے ہے، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ہی مرتبہ چہرے کو دھو لیے، ایک ہی مرتبہ جو ہے ہاتھ کو دھو لیے، کبھی 2 مرتبہ دھوئیں، کبھی 3 مرتبہ دھوئیں۔ اب کون سا پکڑنا، کون سا چھوڑنا، کس کو پکڑنا کس کو چھوڑنا؟ 1 کو پکڑنا یا 2 کو پکڑنا یا 3 کو پکڑنا؟ 3 مرتبہ دھونا یا 2 مرتبہ دھونا یا 1 مرتبہ دھونا؟ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، کیسے استدلال کریں گے آپ؟ فرض کیسے ثابت کریں گے؟ حدیث میں تو آتا ہے ارے حضور 1 ہی مرتبہ دھوئے، کئی کو آپ 2 مرتبہ پانی اسراف کر رہے ہیں، 2 مرتبہ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، پانی اسراف کر رہے ہیں، پانی زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، ذہن میں نہیں آتی بات، یہ اسراف ہے بولیں گے آپ، کیسے مسائل بیان کریں گے؟ قربان جائیں ان کی فقاہت پر، ان کے استدلال پر، ان کی فکر پر۔ 1 مرتبہ کا دھونا فرض لازم قرار دیا، 3 مرتبہ دھونا سنت قرار دیا۔ اگر کوئی 1 مرتبہ جسم کے اعضاء کو 1 مرتبہ وضو کے اندر دھو لیتا ہے تو اس کی فرضیت، اس کی وجوبیت ختم ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اب 2 اور 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ادا کرتا ہے 3 مرتبہ دھوتا ہے، اسراف بھی نہیں ہے، حضور کی سنت ہے بولیں گا انہیں۔ حضور نے مسواک کیا چھوڑ دیے، سنت ہے، چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مسائل نکالے نا آج ہمارے لیے اتنی سہولت ہے میرے بھائیوں، عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے ان چیزوں کو پڑھا۔ نہیں تو ورنہ آج یہاں اتنی چیزیں میں آپ کو بتایا ہوں، 1 مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ دھوئے، یہ جو بتایا ہوں کیا اہل حدیث کا ہر شخص جانتا ہے؟ کتنے مرتبہ دھوئے، کتنے مرتبہ بولے؟ وہ مولانا خود پورے مکمل طور پر ان کا جو تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے مولانا خود نہیں جانتے۔ عوام الناس کا کیا حال ہوگا؟ عوام الناس کا کیا حال ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عوام کا کیا، وہ کہاں سے استدلال کر سکتے ہیں ان مسائل کو؟ اب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنے بہت سارے بیٹھے ہوں، میں اب موٹی بات پوچھ رہا ہوں آپ کو اور ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ روزمرہ کی تیمم کرنا، تیمم کرنا، کیسے تیمم کرو گے؟ تیمم کا طریقہ کون بتایا؟ قرآن فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ اب یہاں بات خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر تم کو پانی نہ ملا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اینٹ پر کرنا نہیں کرنا، پتھر پر کرنا نہیں کرنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اینٹ پر کرنا نہیں کرنا، پتھر پر کرنا نہیں کرنا، صعیداً طیباً، پاک مٹی بولا قرآن۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اگر کوئی اینٹ پر کرا تو ہو جائے گا؟ کیا کوئی پتھر پر کرا تو ہو گئے؟ بتاؤ، جواب نہیں دے سکتے۔ قربان جائیں وہ فقہ پر اور احادیث شریفہ کو انہوں نے کس طرح ترتیب دی، کس طرح آسانی سے ہم کو ذہن میں بٹھا دیا۔ اس کی جتنی جنس، مٹی کی جو جنس ہے، زمین کی جتنی مٹی کی جو جنس ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے اینٹ ہو، چاہے کوئلہ ہو، اس جیسی جو جنس ہے اس پر آپ اگر
تیمم کرے گے تو ہو جائے گا. باقی تمام چیزیں اگر پگھلانے سے پگھلائی جائے، جلانے سے جل جائے، جیسا کہ درخت جلانے سے جل جاتا اس پر نہیں کر سکتے، پگھلانے سے پگھل جاتا، سونا ہے، چاندی ہے، دھات ہے، اس پر نہیں کر سکتے. مٹی کی وہ جنس سعیداً طیباً، انہوں نے جو فقاہت کے ساتھ یہ مسائل کا استعمال، آپ ذرا پڑھو تو معلوم ہوتا. پھر آپ یہ فرض کیسا ہے؟ اب تیمم کرو، تیمم کا ذکر اگر قرآن کریم سے چہرے کا اور ہاتھ کا مسح کرو. ہاتھ کا مسح کہاں تک کرتے آپ؟ بغل تک. ہاتھ تو بغل تک آتا، ہاتھ یہاں تک بھی آتا، ہاتھ یہاں تک بھی آتا، یہاں تک بھی ہاتھ بولیں گے، یہاں تک بھی ہاتھ بولیں گے، یہاں تک بھی ہاتھ بولیں گے. کیسے نکالیں گے آپ؟ قرآن تو اتنا ہی بول رہا، چہرے کا اور ہاتھ کا. ہاتھ کاٹنے کی باری رہی تو یہاں سے کاٹتے، چور اگر چوری کرا تو یہاں سے کاٹتے. قرآن السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹا جائے ان کا چور کا تو یہاں سے کاٹتے. کاٹنے کی باری آئی. تیمم کے اندر ذکر نہیں کہاں تک ہاتھ ہے، وضو کے اندر ہے مرفق تک ہے، تو تیمم کیسے نکالیں گے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں وضو کا نائب کیا ہے؟ تیمم ہے. وضو کے اندر کہاں تک حکم دیا گیا؟ وضو کے الل مرفق، کونیوں تک، کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا. تو یہ نائب جو ہے اس کے برابر ہوگا، یہاں تک آپ کو مسح کرنا ہوگا. یہ استنباط کیا انہوں نے. آپ کہاں سے کر سکتے یہ چیزیں؟ یہ جو مسائل میرے بھائی نکالے ہیں تو امام اعظم کے جو نکالے ہوئے کتنے 83,000 ایسے مسائل ہیں. اب آئیے میں آپ کو، چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، بالکل قریب ہو گیا وقت آپ کا ختم ہونے کے. 2-3 باتیں آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے اللہ کا کرم بہت بڑا کرم ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن اور احادیث شریفہ کے علاوہ کوئی مسئلہ استنباط نہیں کیا. اگر قرآن اور حدیث کے خلاف میرا ایک بھی مسئلہ اگر آپ کو ملے تو میرے مسئلے کو رد کرو اور قرآن اور حدیث کو پر عمل کرو. کون کہہ سکتا ہے یہ شخص؟ کب کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کو قرآن اور احادیث شریفہ پر گہری نظر ہو، پوری مکمل طور پر گہری نظر ہو. وہی شخص کہہ سکتا، دوسرا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. لوگوں سنو، یہ بولنا چاہتے ہیں، لوگوں سنو، میں تمہیں بولنا چاہتا ہوں، میں اپنے طور پر کوئی شریعت نہیں لایا ہوں، میں اپنے طور پر کوئی شریعت نہیں لایا ہوں. اللہ نے مجھے سمجھ، اللہ نے جو مجھے فکر، اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے وہ قرآن اور احادیث سے مسائل نکال کر تمہارے لیے آسان کر کے رکھ دیا ہوں. اب تم اس پر عمل کرو گے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرو گے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی وہ کہتے ہیں کہ جتنے امام ہیں عام آدمی نہیں، عیال فرمایا. امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے بچے ہیں. وہ فقیہ، ایسے فقیہ امام اعظم، ان کی طرف ہماری نسبت ہو رہی ہے. امام اعظم کی نسبت بہت آسانی. کوئی بھی مسئلہ ہم رفع یدین نہیں کرتے، وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم سورہ فاتحہ زور سے سورہ فاتحہ پیچھے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ حدیث سے ثابت ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہم جن پر عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل احادیث یا قرآن سے ثابت ہیں. یاد رکھ لیں. آج علماء حنفی المسلک کے دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایک بھی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف بتاؤ. ہم چیلنج کر رہے ہیں، دعویٰ ہے ہمارا بھی، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے. قرآن اور احادیث شریفہ کے عین مطابق ہے ہمارے پاس. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایک نسبت حضور سے جڑی ہے، دوسری نسبت جو ہے ادھر بڑی جڑی ہوئی ہے، جو اللہ نے انتخاب فرمایا، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو، احادیث شریفہ کے اندر ہو. ایسے امام، سب سے عظیم امام، ان کے اقتداء اور اتباع ہم کرتے ہیں.
یہ جو بول کر آپ کو الجھا کر جو پریشان کر دیتے ہیں، ارے اللہ اور رسول کی پیروی کرو، یہ کیا امام کی پیروی کرتے ہو، یہ بولتے ہیں۔ ارے بدبخت، ہم اللہ و رسول ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑے ہوئے، نہ قرآن کو چھوڑے نہ حدیث کو چھوڑے ہوئے۔ تیرے کو تو کچھ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھنے آتا، تو جو بول رہا ہے احادیث شریفہ تیرے کو نہیں معلوم ہے، تو جو ہے اقتداء کی مخالفت کر رہا ہے، تجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایسے شخص کی اقتداء کر رہے ہیں جو قرآن کو سیکھا سمجھا، اللہ نے ان کے فکر دی، وہ امام بنے۔ امام ایسے نہیں بنتے۔ آج جانتے ہو غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں ابتدا سے اولیاء جتنے گزرے ہیں، بڑے جتنے گزرے ہوئے ہیں، سب کے سب تقلید کرنے والے ہیں، کسی نہ کسی امام کے ماننے والے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراس سے لے کر امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، ان کو لے لو، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو لے، بڑے بڑے محدثین، یہاں سے لے کر اوپر جتنے بھی بڑے بڑے محدثین اوپر تک لے، کوئی نہ کسی امام کی اقتداء کرنے والا ہے، کیونکہ کوئی چارہ ہی نہیں، ہم مسائل نہیں نکال سکتے۔ ہاں مجتہد ہے، ان کے لیے الگ بات ہے، کوئی اگر مجتہد ہے تو آپ اگر پڑھیں گے سیاہ ستہ کے جتنے حدیث کی کتابیں لکھے ہوئے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کے امام کی اقتداء کرنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں مگر وہ اقتداء کرنے والے ہیں۔ یہ صرف بہکانا اور بھٹکانا اور اس کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں، انتشار پیدا کرنا ہے، امت میں اختلاف پیدا کرنا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ امت میں بہت بڑا اختلاف ہو گیا ان کی وجہ سے، بہت بڑا اختلاف ہو گیا، اتنا بڑا اختلاف، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو کمتر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بازو میں آئے گا انگلی ایسا حرکت کرتے، خاص کر فرائض کو چھوڑے گا یوں انگلی ایسا گھماتا رہے گا، بازو والے کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ ارے بتا وہ کہاں سے کس حدیث سے فرضیت یا وجوب ہے جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ سختی سے عمل کر رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھو، وہ بازو والا بیٹھا ہوا حنفی نماز میں انہیں حرکت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قوموا للہ قانتین بول رہا، اللہ تعالیٰ خاموش رہو، انہوں بولے حرکت نہیں ایسا کرتے۔ واشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرکت، وہ لاتے ہیں حرکت دینے کی، اشارہ کے معنی آتا ہے وہ، مگر اب ہے کہ چلے اسی پر عمل ہے۔ دیکھو انتشار، بہت بڑا انتشار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، یہ یہودیوں نے دیکھا کہ فتنہ سب میں زیادہ اگر کہیں سے پھیل سکتا ہے تو وہ سعودی سے پھیل سکتا ہے، اس کو مرکز بنا دیا، عبد الوہاب نجدی کو پیدا کر دیا، ان کے ماننے والوں کو پیدا کر دیا۔ اب ان کی فکر بنا دی، ایسی فکر بنا دی کہ خدا وحدہ لا شریک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایسے مسائل کو لا کے کھڑا کر کے، 3-4 باتوں کو کھڑا کر کے اب لا کے امت کے اندر انتشار جو پیدا کیا، وہاں پر کروڑوں اربوں روپے وہاں پر خرچ ہوتے رہے، اربوں خربوں۔ ہمارا یہاں سے نوجوان گیا کمانے کے لیے، اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بت پرستی ہے، یہ درگاہ کی طرف جانا غلط ہے، فلاں جانا، پہلے ذہن بنا دیا گیا، اس کے بعد ختم۔ تو یہ انتشار ہے بہت بڑا۔ یاد رکھو کل کی آج کی تاریخ گزر گئی ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کی، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بتایا ہوں تاکہ آپ اس وقت فتنے کے دور میں اپنے ہی ایمان کی حفاظت کرے اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کرے۔ آپ شک میں نہ رہے کہ ہم غلط ہیں، نہیں ہم صحیح ہیں۔ اگر کسی کو اگر ہے کوئی اعتراض تو ہم یہاں دعوے سے کے ساتھ کہتے ہیں ہر مسئلے کا آپ کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں، آپ مضبوط ہیں، اس بارے میں آپ کے مسائل مضبوط ہیں، آپ جس پر عمل کر رہے ہیں تو امام اعظم کے بہت کارنامے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آئیے ایک بات بیان کر کے آپ کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام صاحب کی جب شہرت ہوئی تھی مکۃ المکرمہ آپ تشریف لے گئے، امام باقر سے ملاقات ہوئی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ڈائریکٹ جیسے اس زمانے میں بھی شہرت ہو گئی تھی، مسائل کا استنباط کر رہے تو اس زمانے میں شہرت ہو گئی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اعظام سے اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے پوچھا ہے ابو حنیفہ
تم ہمارے دادا حضرت کی احادیث کو ترک کر رہے ہو اور قیاس کی طرف جا رہے ہو. گفتگو ہو رہی تھی انہیں کی, چھوڑ دے رہے ہو. تو آپ نے کہا کہ تشریف رکھیے, تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے. ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. آج اہل حدیث کس طرح عام بات کو عام کرتے ہیں, ان کے ذہن میں بھی ویسی بات بیٹھ گئی تھی, بٹھا دیا تھا لوگوں اس زمانے میں, بیٹھیے ذرا گفتگو کریں گے. تو آپ نے سوال کیا, میں 1-2-3 سوالات کرتا ہوں. بولے امام اعظم رضی اللہ عنہ, ان کا نام کیا ہے امام اعظم کا بچوں؟ نعمان بن ثابت. کیا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ نعمان بن ثابت. اور ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں, حنیف کہتے ہیں سیدھا راستہ چلنا, ادیان باطلہ کو چھوڑ کر سیدھے راستہ چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں. ابو حنیفہ اس کی طرف نسبت ہے, یاد رکھ لو. یہ کوفہ میں رہے, آپ تقریباً 70 سال آپ کو عمر ملی. آخری بات بتا رہا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے بولے نماز افضل ہے, روزے کے مقابل میں نماز افضل ہے. نماز افضل ہے تو نہیں چھوڑ سکتے, نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. افضل نہیں چھوڑنا چاہیے نا بھائی, جو چیز افضل ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اگر افضل چیز کو اگر چھوڑ دیں تو اتنا ہی گناہ زیادہ ہو جائے گا اس کے کم افضل کے مقابل میں. تو پھر دوسرا سوال یہ آپ نے کیا کہ مجھے قیاس کہتے ہو. اگر میں قیاس کرتا تو اب پھر سوال کیا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے, عورت اگر ناپاک ہوتی ہے 7 دن یا 6 دن یا 8 دن یا 10 دن, ناپاکی کی جو ایام ہوتے ہیں ہے نا, اس میں نماز بھی چھوڑنا ہے, روزہ بھی چھوڑنا ہے. نہ روزہ رکھنا ہے اس دن نہ نماز, مگر روزے کی قضا کرنا ہے, نماز کی قضا نہیں کرنا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ افضل چیز کی قضا نہیں ہے بول رہے ہیں آپ. ہونا تو یہ چاہیے تاکہ دماغ کا استعمال افضل چیز کی قضا ہونا تھا. افضل کیا چیز ہے؟ نماز ہے, اس کی قضا ہونا تھا, روزے کی قضا نہیں ہونا تھا. مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ روزے کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. اگر میں عقل کو دخل دیتا, عقل سے کام لیتا, تو میں یہ کہتا کہ جو ہے نماز کی قضا کرو اور روزے کو چھوڑ دو, میں یہ کہتا. مگر شریعت میرے نبی نے جو کہا, کیا کہا؟ روزے کی قضا کرو. تو روزے کی قضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں نماز کی قضا مت کرو. میرے نبی نے کہا تو میں نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کا یہ قانون. میں اس طرح, میں کبھی قیاس نہیں کیا, میں عقل کو دخل نہیں دیا. میں نے کبھی قیاس اس طرح کے کئی سوالات کی جوابات دینے کے بعد مسا کرنا. مسا کہاں کرتے اپن؟ تو یہاں اپنے کو آئیڈیا نہیں ہے. یہاں خفین پر مسا کرنا, خفین پر تو یہ چمڑے کے جو پہنتے نہیں, وہ مسا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اپنے کو. اچھا ہے, اللہ کا کرم ہے, کیونکہ نہیں تو سیدھا جوتے پہن کے سیدھا مسا کرتے بیٹھیں گے. تو خفین پر مسا کرنے کا جو ہوتا ہے مسئلہ, آپ چل رہے ہیں, آپ اگر چلتے ہیں تو گرد کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی, اوپر لگتی؟ پیر نیچے کے حصے میں لگیں گے, تلواؤں کو لگیں گے نا. خفین آپ پہنیں گے, چمڑے کے پہنیں گے. خفین نہیں سمجھ, موزے سمجھ لو, موزے اگر پہ نیچے لگتی گرد. تو مسا کرنا کہاں ہے؟ نیچے کرنا کہ اوپر کرنا؟ اوپر کرنا کہ نیچے گرد لگتی یا اوپر گرد لگتی؟ بولو جی, نیچے لگتی. مگر شریعت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اوپر مسا کرنے کا حکم دیا. اگر عقل سے کام لیتا تو میں نیچے سے مسا کرنے کا حکم دیتا. میں عقل کو چھوڑ دیا, میرے نبی کی بات کو قبول کر لیا. کتنے ایسے جوابات دینے کے بعد کہنے لگے واقعتاً ہے ابو حنیفہ تم سچ کہہ رہے ہو, آپ کو اجازت ہے, آپ اس طرح کے مسائل کی استنباط کی صلاحیت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عقل سے کبھی بھی کام نہیں لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, قربان جائے اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. انبیاء کو پیدا کیا, رسول کو بنایا,
تو وہ مجتہدین کو بناتا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے مجتہدین کو پیدا کرتا ہے۔ اب یہ آئے بیچارے آ کے کیسا بھی انتشار پیدا، کیونکہ 73 فرقے بنیں گے تو 73 فرقے بننا ہی ہے، آ کے ان کے نصیب میں وہ رہا، ہمارے نصیب میں یہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، حق پر چلنے کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ دینے سے آپ کے علم میں، آپ کے بچوں کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ علم اگر آپ چاہتے ہو تو علم اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہو تو ان کے نام سے فاتحہ دیا کرو جب وہ وصال کا دن آئے، تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ امام ابو حنیفہ ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کے آج فاتحہ کا دن ہے بولے تو یہ چیزیں کرنے سے ہمارے لیے بڑا فیض ملتے رہتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اگر کسی کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کیجئے، جوابات کے ساتھ آج کی محفل دعا اور سلام پر انشاءاللہ العزیز ہماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے ہوں، اگر کوئی پوچھ رہا قرآن دے دو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگا کے دے سکتا ہوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ ہرگز قرآن کریم کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے۔ اگر وقتی طور پہ آپ کو دینا ہے تو کپڑا ہے یا کوئی پاک چیز ہے، اس کو پکڑ کر آپ دے سکتے ہیں۔ لا یمس الا المطہرون میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کرسیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، کرسیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، کیا اس طرح کی نماز پڑھنا درست ہے کیا؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نماز ہونا نہیں ہونا ایک اپنی جگہ۔ نماز تو کسی مفتی سے اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو انہوں بولیں گے نماز ہو جاتی ہے، بے مجبور ہے، کیا کریں گے؟ مجبوری کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیا، میرے کون سی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پتہ نہیں، سمجھ کے اگر ایسا سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ جو ہے اس کے لیے دشواری ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، کیسا پڑھتے تھے معلوم؟ جیسا کہ مصعب بیٹھے ہوئے ہیں ایسا، دو دانوں ایسا بیٹھ، عمر ہو گئی تھی ایسا بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا، بخاری شریف میں آتا، ایسا بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو اب رہا یہاں ذرا غور کرو، غور طلب بات آپ کو بہت اہم بتا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری قربت اگر تم چاہتے ہو، سب سے زیادہ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر کوئی چیز ہے میرے قریب، بالکل قریب، تو اللہ تعالیٰ فرمایا سجدہ کر لے بندے، سجدہ جتنا کرے گا اتنا ہی میرے قریب ہو جائے گا۔ تو اب یہ کرسیوں پر بیٹھتے وقت یہ ماتھا نہیں ٹکتا، سجدہ ہاں یہ اس کا نائب بن جائے گا، مگر یہ ماتھا جو ٹکنا ہے وہ نہیں ٹکتا۔ تو اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کرسیوں پر بیٹھ رہے ہو، نماز تو آپ کی ہو رہی ہے، مگر افضلیت یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کا ماتھا اگر ٹک جائے، تو یہ اللہ کی قربت ہے، یہ سب سے بڑی قربت ہے، یہ چھوٹ رہی ہے۔ دیکھیے نماز تو ہو جا رہی ہے، مگر آج ماحول، آج سے 20 سال، یہ بزرگوں سے پوچھو، آج سے 20 سال پیچھے چلے گئے تو کوئی مسجد میں کرسی نہیں تھی، بیٹھ کے پڑھتے تھے، بیٹھنا نہیں آیا تو پیراں ادھر ادھر ہوتے، کوئی بات نہیں، ادھر ہو جان دو، لگ جان دو، کچھ بھی ہو جان دو، مگر بیٹھ کے پڑھو۔ فرض کم سے کم فرض نماز ہے، اس کو کرسیوں کو ہٹا کر بیٹھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی نماز کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز تو ہر جگہ کرسیاں رکھے ہوئی ہے، اب مسئلہ چل پڑا ہے، علماء دیے ہیں کہ بیٹھنے نہیں آتا تو کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، مگر افضلیت کو اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اپنا ماتھا ٹیکو، اس کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ تھیلی لگا دی جائے گی آپریشن کے بعد، تو پیشاب تھیلی کے ساتھ جو ہے منقطع ہوتا رہے گا، کیوں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، پھر کیا کرنا ہے، یاد رکھیں۔ سلسلے بول کا جہاں تک تعلق ہے، شریعت یہ اجازت دیتی ہے، شریعت کے احکام یہ ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا نیا وضو کر کے نماز پڑھ لینا ہے، ویسی اگر وہ جاری رہا تو بھی آپ کی نماز ہوگی، نماز معاف نہیں ہے۔ ہر جو ہے فرض، جیسا ظہر کا وقت ہوتی فوراً آپ کو وضو کرنا پڑے گا، عصر کا وقت ہوتی پہلے کا وضو باقی نہیں رہتا، پھر عصر کے وقت، مغرب کا وقت ہوتی پھر نیا اب وہ بھی ہاتھ بھی نہیں لگا، تیمم کر لینا۔ اب چونکہ اٹھنے بھی نہیں آتا تو پھر پاک مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھنا ہی ہے، وہ تھیلی اپنی جگہ چلتے رہے گی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، مارکیٹنگ میں دور دراز جانا رہتا ہے، تو کیا میں مسافر ہوں تو کتنے رکعت نماز پڑھنا چاہیے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ مارکیٹنگ میں 97 کلومیٹر اگر آپ چلے جا رہے ہیں
97 کلومیٹر جامعہ نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے اگر 97 کلومیٹر یا اس سے زائد جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ 15 دن کے اندر سے کم ہے تو ایسی صورت میں آپ کو قصر کرنا پڑتا ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز 4 رکعت ظہر کی نماز ہے 2 رکعت پڑھنا ہے، عصر کی نماز ہے 2 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کی نماز ہے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کب الگ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری کی پوری پڑھنا ہے۔ سنت میں اختیار ہے، پڑھنا ہے تو وقت ملا تو پڑھ لو، اگر وقت نہیں ملا تو آپ کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا ایک سوال ہے کہ قبر پر پھول چڑھانا سنت ہے کیا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے کیا کیا، عذاب ہوتا ہوا دیکھا قبر میں، تو آپ نے کیا کیا، ایک ٹہنی منگائی، ٹہنی منگا کر توڑ دیے، 2 قبروں میں ٹہنی لگا دی۔ اب یہ جو ٹہنی لگائے، اب ٹہنی جہاں ملتی ہے ٹہنی لگاؤ، ہری بری وہ لگاؤ، یہ حضور کی سنت ہے، نہیں پھر اس کا بدل جو ہے اچھی خوشبودار پھول ہے تو کر لو، یہ بات ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، بدعت کیسے بول رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی۔ جب ہم کہتے ہیں تو بخاری میں آیا کیا؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹہنی جو لگائے حضور نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ٹہنی لگائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو اب وہ لگانا ہے وہ لگاؤ، اب جو ہے پھول لگانا ہے پھول چڑھا دو۔ اب آپ اللہ تعالیٰ بندے کے شہرک سے قریب ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے شہرک کے قریب ہے، کیونکہ مطلب کہ ساری کائنات ہی خدا کی ہے، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے۔ اب ہر جگہ بولے تو شہرک بھی ایک جگہ ہے، ہر جگہ ہے، مگر وہ جگہ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ موجود ہے، اسے اختیار ہے روح نکالنے کا، اسے اختیار ہے داخل کرنے کا، اسے اختیار ہے بیمار کرنے کا، اسے اختیار ہے دعا کے قبول کرنے کا، اسے اختیار ہے، اسے ہی اختیار ہے اپنے ولیوں کے ذریعے سے دعا کے قبول کرنے کا، اپنے ولیوں کے ذریعے سے بھی دعا کا قبول کرنے کا اسے اختیار ہے۔ اسے اختیار ہے پانی برسانے کا، مگر نہیں برساتا اللہ تعالیٰ، بولتا ابر دیکھو ابر برسا رہا ہے، ابر آ گیا اب بارش ہو رہی ہے۔ کیا ابر برسایا بولیں گے یا خدا برسایا بولیں گے؟ بولو ابر برسایا بولیں گے یا خدا برسایا؟ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، راست بارش برسا سکتا نہیں؟ برسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راست روشنی دے سکتا ہے، یہ بیچ میں سورج کو کہیں کو رکھا ہوں گا، کیا بات ہے، روشنی تو دیتا ہے، وہ بیچ والا ہے، سورج روشنی دے رہا ماشاءاللہ، ہر طرف روشنی کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ جیسا یہ سورج کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا جو ہے یہ ابر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے پاس حقیقت ہے سب میں زیادہ انسان کی، انسان سے ان کے اندر نیک کی، اس میں ولی کی، اس میں نبی کی، سب میں زیادہ اللہ کے پاس حقیقت ہے، ان کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ذریعہ ان کو بناتا ہے، دیکھو جیسا ابر کو ذریعہ بنایا، جیسا سورج روشنی دینے کے لیے سورج کو ذریعہ بنایا، یہ درختوں کو بنایا ہوا کے لیے، بغیر درخت کے یہ ہوا نہیں چل رہی جی، کیا بات ہے، کیا چل ذرا ہلتے دیکھو ہوا چل رہی ہے، ہوا خوب آتی لگتی ہے، پنکھوں کو ذریعہ بنا دیا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، مگر ذریعے کے بغیر نہیں کرتا، اس کا ایک قاعدہ قانون ہے، ولیوں کے ذریعے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، انبیاء کے ذریعے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہم ان کے ذریعے سے کافی وقت ہو چکا ہے، اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔